اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے میرے بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ بہت سارے میرے بہن اور بھائی سفلی پریوں کے عملوں کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن بیچاروں کو کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ ایک تو طریقہ کار نہیں عمل کا ٹھیک ان کو ملتا، دوسرا استاد کی رہنمائی نہیں ملتی، جس وجہ سے عمل میں کامیابی ان کو نہیں ہوتی۔ آج جو عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں، اس کا عنوان ہے قل هو اللہ احد سے سفلی پری کی تسخیر کرنے کا لازوال مجرب عمل۔ یہ 7 منٹ میں اس عمل میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ اس عمل میں 100% 60 منٹ میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ یہ نورانی عمل ہے، قرآنی عمل ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ایک آیت کا عمل ہے۔ اس کی برکت سے ایک سفلی پری آپ کی تسخیر میں آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ اس پری سے دنیا کا ہر جائز کام لے سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بغل میں بیل گھنٹی پر بھی زور دیں تاکہ ہماری عملیات کی آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ یہ جو ہمارا واٹس ایپ نمبر سکرین پر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہماری ویڈیو چوری کر کے لوگ فیس بک پر ڈالتے ہیں اور بھولے بھالے لوگوں سے حاضری ٹرانسفر کے نام پر پیسے لوٹ لیتے ہیں۔ ایسے فیک لوگوں سے میرا بھائی بچیں جتنا بھی بچا جا سکتا ہے۔ ایک تو آپ مالی طور پر بالکل کمزور ہو جاؤ گے مالی طور پر، اور دوسرا عملیات کی دنیا سے آپ کا بھروسہ اٹھ جائے گا۔ عمل کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ طریقہ کار اچھی طرح سے سمجھ لیں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں تاکہ عمل کے دوران کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے اور آپ کو ہر بات کی سمجھ لگ جائے اور آپ عمل میں کامیاب ہو جاؤ۔ عمل جب بھی کرنا ہے آپ نے اجازت لینی ہے۔ ہماری طاقتیں فشیدہ طور پر آپ کی حفاظت کرے اور آپ رجت سے بچ جاؤ اور آپ کو کامیابی ہو جائے۔ عمل کا جو ٹائم ہے بعد نماز عشاء کا ہے۔ جس جگہ پر آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے اسی جگہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ اپنے کپڑوں پہ اوپر زیادہ سے زیادہ عطر گلاب کا اہتمام کریں۔ اپنے کپڑوں پہ اوپر زیادہ سے زیادہ خوشبو کا اہتمام کریں، عطر گلاب کا۔ تنہائی اس عمل میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ عمل کو کھلے آسمان کے نیچے کریں یا روم میں کریں، لیکن تنہا ہونا آپ کا ضروری ہے۔ عمل کو رازداری کے ساتھ کریں۔ رازداری کے ساتھ کیا ہوا عمل 100% کامیاب ہوتا ہے۔ رازداری کے ساتھ عمل کیا ہوا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور آثار لگانے کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ اول آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور بیچ میں 11 بار آیت الکرسی اور سورۃ فاتحہ کو پڑھ کے نیو چاقو چھری پہ آپ نے دم کر کے گول دائرے کی صورت میں آثار لگانا ہے۔ آثار لگاتے وقت ایک بات کا یاد رکھیں، خاص خیال آپ نے اپنی دائیں طرف سے آثار لگانا ہے۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینی، اللہ کے حضور اپنی کامیابی کی دعا مانگنی ہے اور دوبارہ گناہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنا ہے۔ جس دن آپ نے عمل کرنا ہے اس دن آپ نے درود پاک کا کثرت سے ورد کرنا ہے، اور عمل کے دوران جس عمل کو ورد کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، میں بھی پڑھ کے بتا دوں تاکہ کسی قسم کی غلطی نہ ہو۔ اول آخر 41 بار سورۃ فاتحہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور بیچ میں قل هو اللہ احد 321 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کو پڑھائی کے دوران آپ کو طرح طرح کی آوازیں آئیں گی اور ڈرانی شکلیں بھی آپ کو دکھائی دے گی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ عمل اس چیز کو رکھنے کے لیے قابل ہو جائے۔ لیکن آپ آثار میں بیٹھے ہو، ڈرنا نہیں، یہ نہ ہو کہ ڈرونی شکلیں آپ کو دکھائی دے، آوازیں ڈرونی آوازیں ہیں، آپ سار توڑ کر بھاگو تو سمجھ لو آپ نے اپنی موت کو خود بلایا ہے، آپ نقصان اٹھاؤ گے۔ جب آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی تو ایک خوبصورت نہایت ہی سفلی پری آئے گی۔ آتے ہی آپ کو کہے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ نے بڑے ادب سے اس کے سلام کا جواب دینا ہے۔ وہ آپ کو کہے گی کہ جی آپ نے مجھے کیوں بلایا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری دوست بن کے پوری زندگی کے لیے میرے ساتھ رہو اور جائز کاموں میں میری مدد کرو۔ آپ نے اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ کار پوچھنا ہے کہ میں دوبارہ آپ کو کیسے حاضر کر پاؤں گا، اور جو بھی آپ کو طریقہ کار بتائے گی وہ آپ نے اپنے یاد میں رکھنا ہے، قبضے میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور لائف ٹائم آپ نے اس کی حاضری کرنی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ قل هو اللہ احد کو اپنے قبضے میں رکھو گے 21 بار تو یہ عمل آپ کے قبضے میں رہے گا اور پوری پاور کے ساتھ آپ کے پاس اس کی حاضری ہوتی رہے گی۔
اس سے جو قسم لینی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی قسم کھاؤ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی کہ جب بھی بلاؤں گا تم آؤ گے، جدھر بھی بھیجوں گا تم جاؤ گے، جو بھی جائز کام کہوں گا تم کرو گی۔ اس سے دوسری آپ نے قسم لینی ہے، کھاؤ قسم کلمہ محمد کی، کبھی بھی میرے کاروبار کو، میرے خاندان کو، بیوی بچوں کو تم نقصان نہیں دو گی۔ اس کے بعد آپ نے اس کو کہنا تم چلی جاؤ، جب بھی مجھے دوبارہ ضرورت ہوگی میں آپ کو بلا لوں گا۔ جب بھی آپ نے اس کی حاضری کرنی ہے، تنہائی میں کرنی ہے، اور دنیا کا ہر جائز کام آپ اس سے لے سکتے ہو۔ امید کرتا ہوں کہ ہر بات آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو، دیے نمبرات واٹس ایپ پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ ملتے ہیں دوستو اگلی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔